نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. من محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ برا برتاؤ مت کرو. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اگر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تم موجود ہو تو ان کو تم اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکو. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی بات کہنے کی. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے تو کہ تم یوں دعا کرو کہ اے رب، اے میرے پروردگار، تم ان دونوں پر اسی طرح رحمت برسانا، اسی طرح رحم کرنا جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم والدین کی اطاعت کرو، والدین کی فرما برداری کرو. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، حدیث ہمیں حکم دے رہا ہے، پھر بھی ہم کیوں پیچھے ہیں؟ پھر بھی ہم والدین کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن ہمیں اچھی بات کہنے کا حکم دیتا ہے، پھر بھی ہم والدین کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم ان کو اف تک نہ کہنا، جبکہ ہم والدین کے ساتھ آخری حد تک گزر جاتے ہیں. والدین کے ساتھ ہم اف تو کیا، گالیاں گلوچ کرتے ہیں. کبھی کبھی اگر موقع مرحلہ آ جاتا ہے تو مار تک بات پہنچ جاتی ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کمانے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. کچھ اور بڑا ہوا مارنا شروع کر دیتا ہے. بال بچے 2-4 ہوئے تو ماں کو بیٹھک میں پہنچا دیتا ہے، گھر سے نکال کر بیٹھک تک پہنچا دیتا ہے. کچھ اور بڑا ہوا، گھر کا مالک بن بیٹھا، والدین کو تو جھنجھوڑنا شروع کر دیا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کہتا ہے کہ مت جھنجھوڑو. قرآن کہتا ہے کہ نہ جھنجھوڑو، انہیں تکلیف مت دو. تمہیں بھی ایک دن بوڑھا ہونا ہے، تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے. والدین جتنے دن زندہ ہے تم ان کی قدر کر لو. ارے والدین ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے. تم تو بڑے اب ہوئے ہو، تم بڑے اب ہوئے ہو. اتنا دن تک بڑا جو ہوا وہ کس نے بڑا کیا؟ والدین نہیں نا. ماں کے پیٹ میں تھے تب سے ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے، تب سے ان کی ڈیوٹی شروع ہو کر ختم آخری زندگی تک نہیں ہوتی. ماں ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے. بیٹا ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا، چلنا بھی نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. ماں کے گود میں وہیں ہگتا ہے، وہیں مودتا ہے. ماں بار بار جا کے دھول آتی ہے، لیکن غصہ تب بھی نہیں آتی. بستر پہ سوتے ہیں لیکن غصہ پھر بھی نہیں. بستر کو ہر دن دھلتی ہے. ماں کی کیا، اور آپ باپ کو بھی دیکھ لیں، ان کے بھی کم تکلیفیں نہیں ہیں، وہ بھی تکلیفیں جھیلتے ہیں. باپ
2-4 منٹ کے لیے اگر گود میں اٹھاتا ہے بچے کو، ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا، بولنا بھی نہیں سیکھا، 2-4 منٹ کے لیے لیتا ہے، بچہ ہگ دیتا ہے، بچہ منہ دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، اب اسے دھلنا پڑتا ہے، جا کے دھلاتا ہے۔ ان تمام قربانیوں کے باوجود آج ہم ماں باپ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ماں باپ ہمارے لیے سر کا بوجھ کیوں بن جاتے ہیں؟ ماں باپ کی ہماری قدر کیوں نہیں ہے؟ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ تم انہیں تکلیف مت دو، تکلیف مت دو، تکلیف مت دو۔ تمہیں بھی ایک دن اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرو گے، ان کو پریشان کرو گے، ان کو ستاؤ گے، تو ایک دن تم بھی ماں باپ بنو گے، پھر تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، یاد رکھنا۔ اس لیے ماں باپ کو تکلیف مت دو۔ کتنا تکلیف دو گے؟ ماں باپ کچھ دنوں تک رہیں گے، پھر چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کر۔ اگر تم بد دعا کے بجائے اگر تم ماں کی دعا لے لو تو تمہاری زندگی کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ماں باپ کو سر کے تاج بناؤ۔ یوں ہی نہیں کہا ماں جنت کی کنجی ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں جنت کی چابی نہیں چاہیے؟ اگر ایک کھلا جنت ہے تو دوسرا جنت کی چابی ہے، ہمیں دونوں چاہیے۔ تو اگر ہمیں دونوں چاہیے تو پھر ہم دونوں کی تیاری بھی تو کریں، ورنہ ہم ماں باپ کو اس حال میں دنیا سے رخصت کریں گے تو پھر ماں باپ تو سیدھا انکار کریں گے۔ وہ تو مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت علقمہ والا، کہ بڑا متقی تھا، نیک پرہیزگار تھا۔ یوں ہی نہیں، صحابی تھا، صحابی کا مقام و مرتبہ تو سب سے بلند ہے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا ہوا جو درجہ ہے وہ صحابی کا ہے۔ وہ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، کبھی بھی شریعت کے تمام اصولوں میں، تمام فروعات میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، لیکن ماں باپ کو نہیں پہچانا، ماں باپ کی بات کو نہیں مانا، بیوی کی بات کو مانا، اپنے اہلیہ کو بات کو مانا، لیکن ماں باپ کی بات کو نہیں مانا۔ تو لہٰذا جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کی موت جب آنے کا وقت ہوا تو روح گلے میں اٹک گئی، جب تک ماں نے معاف نہیں کر دیا تب تک روح گلے میں اٹکی رہی۔ نبوت اس وقت موجود تھی، اللہ کے نبی موجود تھے، بلوایا گیا، فرمایا اسے معاف کر دو، کہا نہیں میں معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آؤ۔ ماں کی ممتا جاگ گئی۔ ماں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا میرے سامنے اس کو جلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا کریں، جب تم معاف نہیں کرتی تو میرے پاس یہی ذریعہ ہے، میرے پاس یہی راستہ ہے، سوائے جلانے کے اور کوئی راستہ نہیں۔ تو پھر ماں تڑپ گئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں کی قدر کرو اور آخری دم تک قدر کرو۔ یہ نہیں کہ اب چل پھر نہیں سکتی تو دھکے مار کر باہر نکال دو، ایسا ہرگز بالکل نہیں کرنا۔ یہ تو شریعت میں سب سے بلند مرتبہ ہے۔ ہم سب سے پہلے نماز کو جانتے ہیں، یقیناً نماز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے حقوق العباد اور ایک ہوتا ہے حقوق اللہ۔ نماز حقوق اللہ میں آتا ہے، یعنی وہ اللہ کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو حقوق والدین ہے، جو ماں باپ کا حق ہے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے، جو بندوں کے حق میں آتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بھی دخل نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہلے اپنے
پہلے میرے بندے سے معاف کروا کے آؤ، تب جا کے میں معاف کروں گا۔ اسی لیے میرے دوستو، پہلے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ان سے دعائیں لیتے رہو آخری دم تک۔ اگر دعا انہوں نے دے دی، آپ نے دعا حاصل کر لی، تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں یہی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، انہیں ناراضگی میں پلو میں نہ باندھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔